فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مختلف یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر بپندار سعدی کے راہ صفا رواں رفت جز بر کرے خدایا وہ حق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی و قبول بنو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدہ ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان ان کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈی ہے چند سانسوں پہ پڑا ہے یہ خاکی فرش موت کی پرزور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک ہوگی ارشاد باری تعالیٰ بے شک ہم نے اتارا آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ بس صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے ولا تطع منهم آثما او کفورا اور ان میں سے کسی گنہگار اور ناقدرے یا کافر کی پیروی نہ کریں اور تذکرہ کریں ذکر کریں اپنے رب کا نام صبح اور شام ومن اللیل اور رات کا کچھ حصہ فسجد لہ اس کے سامنے سجدہ رہے رات کا کچھ حصہ اس کے سامنے سجدہ وسبحہ اور اس کی تسبیح بیان کریں لیلا طویلا رات کا لمبا حصہ رات کا بے شک یہ لوگ پسند کرتے ہیں عاجلہ اجرت دنیا اور چھوڑتے ہیں اس کے آگے بوجھل دن کو نحن خلقناکم ہم نے پیدا کیا وشدنا اسرہم اور ان کی جوڑوں کو مضبوط ہم نے کیا اور جب ہم چاہیں گے بدل دیں گے امثالہم ان کی طرح بدلنا ان ہذہ تذکرہ بے شک یہ نصیحت ہے پر جس کا جی چاہے پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ اور مشیت اللہ ہی کی کار فرما ہے وہ نہیں جو تم چاہتے ہو مگر جو اللہ چاہتا ہے بے شک اللہ ہے جاننے والا حکمت والا داخل کرے گا جس کو چاہے گا اپنی رحمت والظالمین اعد لهم عذاب اور ظالم تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب توجہ یہ سورہ دہر کی آیات آخری رکوع ہم نے تلاوت کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں رائے صاحب اللہ تعالیٰ نے انسان کے مبدا معاد اور اوسط وسط اس کو بیان کیا مبدا پہلی آیت انا خلقنا وہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اے انسان تو کبھی قابل ذکر چیز پھر تجھے ہم نے پیدا کیا ملے جلے پانی سے فجعلناه سميعا بصيرا تجھے ہم نے سمیع اور بصیر بنا دیا پھر ہم نے تیرے لیے راستہ واضح کرنے کے لیے ہم نے رہبر اور رہنما انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ان کو کتب سماویہ کی شکل میں تعلیمات الہیہ ہم نے دی تو انا ہدیناہ السبیل ہم نے تجھے راستہ دکھایا اما شاکرا اما کفورا اب تیری مرضی شاکر بن کافر بن شکر گزار بن جائے یا ناقدر بن جائے اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شاکر ہیں ان کے لیے جو ناقدری کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے
وہ معاد کو بیان کر دیا. ان کے لیے کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کہاں یہ معاد انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا، ان کو زنجیروں میں توقوں میں جکڑ دیا جائے گا. کیا تیار کر رکھا سزا کی شکل، اور یہ انسان کی معاد انجام اینڈ کی ہوگی قیامت کی شکل. اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے راستے کو اپنایا اور تعلیمات الہیہ کو سینے سے لگایا اور اللہ کے نمائندوں کی تعلیمات پہ عمل کیا، شاکر بنے، ان کی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، وہ ابرار لوگ ہیں اور ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. آج جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ جل جلالہ و منوالہ فرما رہے ہیں یہ ہے نظام شریعت درمیان. توجہ رہے سر، یہ انسان کا مبدا قابل ذکر چیز نہ تھا، یہ انسان کا انجام قیامت جس میں سزا اور جزا ہوگی. یہ درمیانی زندگی اس میں اوسط درمیان اس میں اللہ نے شریعت کا نظام دیا. انا نحن نزلنا علیک القرآن، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم نے قرآن کو اتارا ہے. اور قرآن کو کیسے اتارا؟ آہستہ. اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت المکرم پر یک لخت اتارا، وہاں سے تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اتارا. اور یہ کیا سمجھانے لگے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر؟ یہ پروگرام سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا اور کلام سنایا تو تم نے انکار کر دیا. ایک طبقہ کاہن کہہ رہا ہے، ایک طبقہ ساحر کہہ رہا ہے، ایک طبقہ مفتی کہہ رہا ہے، ایک طبقہ کاذب کہہ رہا ہے. ایک گروہ کہتا خود کھڑا ہے انما انت مفتر، اور ایک طبقہ کہہ رہا ہے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، آج تک اللہ نے کسی انسان میں کوئی کلام اتارا ہی نہیں. یہ تمہارا خود ساختہ ہے، ہم یقولون افترا، خود کھڑا تم نے. تو یہ بہت بہت کی بولیاں بولی جا رہی تھی پیغمبر کے خلاف. تو اب یہ ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ امام الانبیاء اگر سر عام قرآن پڑھتے تو وہ اس قدر شور و غل اور اس قدر الزام تراشیاں کہ پیغمبر کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہوتا ہے، نماز میں بھی غیر نماز میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها، آپ ان کے طعنے اور تشہیر ڈر کی وجہ سے یہ آواز کو آہستہ کر رہے ہیں، اتنی بھی آہستہ کر رہے ہیں، اور کہ صحابہ سن نہ سکے، اتنی بھی بلند نہ کریں کہ بلا وجہ بکواسات کرتے ہیں. وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیان کا راستہ نکالیں، درمیان کہ صحابہ کو پیچھے مقتدیوں کو آواز سن جائے. تو انہوں نے قرآن پہ پھب دیا کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے انا نحن نزلنا علیک، ہم نے اتارا. قرآن کس نے اتارا؟ فرمایا وانہ لتنزیل رب العالمین، ہم نے اتارا. تنزیل من رب العالمین نزل بہ الروح الامین، اس کو ہمارے نمائندہ روح الامین. اور کہاں پہ اترا؟ علی قلبک، آپ کی قلبیت پہ. کون سی زبان میں؟ بلسان عربی. اور فرمایا کتاب فصلت آیات، یہ قرآن ہم نے آپ کو اتارا ہے. یہ کاہن کہیں کہنے دو، صاحب کہیں کہنے دو، یہ کہیں مفتی رہو خود گڑا ہے کہنے دو. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، آپ ہم نے قرآن کو اتارا، آہستہ آہستہ اتارا. اور آہستہ توجہ ہو، یہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا؟ یہ فلسفہ میں اللہ تعالیٰ خود سمجھایا. اگر پڑھنے والے بچے کو یک وقت سارا پڑھا دیا جائے بھول جاتا ہے، ازبر بھی نہیں ہوتا، اور اس کی اصل کیفیت بھی دل و دماغ میں راسخ نہیں ہوتی، اور اس کے سارے شگوفے بھی نہیں کھلتے، اس کا مفہوم اور مطالب بھی واضح نہیں ہوتے. فرمایا سورہ فرقان میں اللہ نے کہا لنثبت بہ فؤادک، ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ آپ کے دل پہ ہم اس کو مضبوط کر دیں، راسخ کر دیں. ان علینا جمعہ و قرآن، آپ اس کے ذریعے جب قرآن اتر رہا ہے تو جلد بازی نہ کریں. لا تحرک بہ، ان علینا جمعہ و قرآن، اس کا جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے، اس کو پڑھوانا بھی ہمارا، اور اس کی حفاظت وہ بھی ہماری ذمہ داری. ونثبت بہ حفاظت، تو ہم نے اس کو، اور ہمارے اسلامی اسکالروں نے لکھا ہے، تشریح کی ہے، فرمایا ہے کہ وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے عظیم مفسر گزرے ہیں، تمام طبقوں میں یکساں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں قرآنی تعلیم کے سامنے پوری انسانی طفل مکتب ہے. قرآنی تعلیم کے سامنے ساری انسانی دراصل کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. اگر یہ ایک لخت ہوتا تو یہ ازبر نہ ہوتا، تھوڑا تھوڑا اللہ سمجھا،
تھوڑا تھوڑا اور پھر اس کی حفاظت کا جو نظام ہے، کہیں پہ اس کا متن جاری کیا، اور کہیں پہ قرآن کی وضاحت کر رہا ہے، کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، اور عملی شکل میں اللہ کے نبی فرمان کی شکل میں اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں، اور کہیں پہ صحابہ کرام خلفاء راشدین اہل بیت وہ وضاحت فرما رہے ہیں، اور کسی بات کو مجتہدین سمجھا رہے ہیں۔ نئے علوم جو جنم لیتے ہیں تو قرآن کے علوم کے سمندر میں غوطہ لگا کے مجتہدین وہ نئے مسائل استنباط کر کے لے کے آ رہے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے اس قرآن کو اتارا آہستہ آہستہ، یہ نالائق لوگ ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ نے گھبرانا نہیں، فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے سامنے آپ صبر مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان کی باتیں ان سے آپ نے گھبرانا نہیں۔ قرآن میں فرمایا وہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 اصول اللہ نے بیان فرمایا قسم ہے زمانے کی، روئے زمین کے سارے انسان خسارے ہیں، 4 طبقے کے لوگ ہیں جو خسارے سے نکلیں گے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، جس طرح ریاضی کا اصول ہے 4 اور 4 8 ہوتے ہیں، 4 اور 4 9 اور 7 نہیں ہوتے، اس طرح قرآن کے 4 اصول ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ فرمایا یہ قرآن کے 4 اصول ہیں، اور اس میں بنیادی چیز صبر کریں، ان کی باتوں پہ، تانوں پہ، استدعاء پہ، مذاق پہ صبر۔ اور قرآن کی اشاعت کے سلسلے میں اس کے دو اصول قرآن کے، ایک 2 افادیت، 2 درجے، 2 قسموں پہ قرآن کی اشاعت ہے۔ ایک تو اشاعت یہ ہے اس کے الفاظ کی اشاعت، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو تم تک پہنچے اس کو آگے پہنچاؤ، ایک تو اشاعت ہے، ایک درجہ تو یہی اشاعت کا، بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک اشاعت، اور دوسری جو اس پہ تکلیف آئے اشاعت کے دوران، فاصبر لحکم ربک، فاصبر لحکم ربک، تو اس پہ آپ صبر کریں اس کی اشاعت کے دوران، ولا تطیع منہم آثما او کفورا، اور انسانی معاشرے میں کسی گنہگار اور کافر ناشکری کی بات کو نہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے کہا فلا تطع الکافرین وجاہدہم جہادا کبیرا، قرآن کہ کافر کی بات نہ مانے، ان سے جہاد کبیر کرے۔ قرآن یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈرے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، منافق اور کافر کی بات اور جگہوں پر، منافق اور کافر کی بات نہیں ماننی، ان سے مفاہمت، کمپرومائز۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں، ہم بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یہ تو پہلے ڈھیلے ہیں، ان کا تو کوئی احساس، نظریہ اور بنیاد عقیدہ ہے ہی نہیں، آپ کو ڈھیلا کرنا چاہتے ہیں۔ جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، توحید، پیغمبر کی رسالت، قرآن کی، یہ ان بنیادوں کو متزلزل کر کے آپ کو ڈھیلا کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں، ان کی بات۔ اور جب سے مسلمانوں نے کافروں کی بات ماننا شروع کی ہے، اپنے مذہب کے اندر ان کی رخنہ اندازی والی باتوں کو مانا ہے، ہم نے اپنے مذہب کو انگلیاں پکڑوا لی، ان سے مفاہمت کرتے جا رہے ہیں، اور مذہب کا وہ ستیہ ہوتا جا رہا ہے۔ خود شکوک و شبہات سے قرآنی آیات کو مسلمان سکالر دیکھ رہا ہے، وکیل بحث کرتے ہوئے اس پہ جناب لی وہ پھپتیاں کس رہا ہے، اندازہ لگا ہندوستان کی سرزمین پہ وہ اندازہ لگائیں، وہ ایک مسلمان اور وکیل کے ذریعے سے وہ ریٹ کروا رہا ہے کہ جہاد کے آیت کو قرآن سے نکالا جائے، وہ کافر کی ضرورت نہیں ہے، کہہ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ مختلف چیزوں پہ کہیں زکوٰۃ کے فلسفہ اور بیان کیا جا رہا ہے، کہیں قربانی کا فلسفہ اور بیان کیا جا رہا ہے، کہیں نماز کا فلسفہ اور بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کا مقصد تو بجایا جائے، یہ تو ٹریننگ کی مشق نماز کی، یہ ضروری نہیں ہے کہ احتیاط کی۔ تو فرمایا فلا تطع منہم آثما او کفورا، لہذا آثم کہا ان میں سے کسی گنہگار کی، کفورا کافر کی بات نہ مانے، واذکر اسم ربک، تو فرمایا پہلا درجہ اشاعت قرآن کے سلسلے میں وہ صبر کا دامن تھامے، رائے سے متوجہ، اور دوسرا درجہ واذکر اسم ربک، اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کا، تمہاری صبح اور شام، دن اور رات، سفر اور حضر کوئی اللہ کے ذکر سے خالی، چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبق المفردون، مفرد لوگ سبقت لے گئے، فرمایا یا رسول اللہ مفرد کا معنی، فرمایا بہت کثرت سے ذکر الہی کرنا، بکثرت ذکر۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ چیز جو اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہوگی وہ ذکر الہی، وہ کیا ہے؟
وہ ذکر جس کا قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے، وہ ذکر جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ذکر کرو لوگ تمہیں مجنون کہنا شروع کر دیں، تو پاگل ہے، پاگل ہے۔ اللہ کا ذکر صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور یہ جو صبح و شام کی موقع بموقع دعائیں ہیں وہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ مسجد میں بھی داخل ہو تو اللہ کے یاد کے عبادت کے لیے آ رہا ہے، وہ بھی کیا ہے، اس وقت بھی اللہ کا نام، باہر نکلنا تو اس وقت بھی اللہ کا نام، بازار میں جانا تو اس وقت بھی اللہ کا نام، بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے جانا اس وقت بھی، باہر نکلنا اس وقت بھی، حتیٰ کہ لباس پہننا ہے، وضو کرنا ہے، وہ دعا کا ذخیرہ ہے بہت بڑا اللہ کا ذکر کر۔ اور قرآن نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا فلسفہ کیا، باقی صلاۃ الذکر، وہ میری یاد کے لیے، اور حج کر رہے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم عرفات میں جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ایسا دوسرا سپارہ سورہ بقرہ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب رواں دواں ہو عرفات کے میدان میں حج کے لیے، وہ رکن اعظم ہے حج کا، تو پھر بھی کیا کرنا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ ایسا آپ یہ بتایا آپ کا سفر حج ہوا ہے، حج صاحب کا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو اللہ انہوں نے جناب نیک لوگوں نے ہدایت دے، وہ کہ 50 سال تو ہوتے والے پڑھن نہیں دینا، سنیے گا انہوں واسے ہدایت دعا وہ نا خادم واسے۔ آپ بھی ہماری دعا کر رہے ہیں نا، آپ کہیں چلو میں تو 50 سال کا نہیں ہوں، ساڑھی تو مناسب ہے، میں ہمارا بھی خیال کر رہا ہوں یار اللہ پھر لے جائے۔ اگر یہ شرط نہ ہوتی تو اس دفعہ الحمدللہ حرم میں ہوتے۔ تو فرمایا حج وہ کیا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ذکر کرو، وَسَبِّحُوهُ، صبح میں شام میں دن میں رات میں سفر میں حضر میں اللہ کا ذکر، جا بجا قرآن میں کہا گیا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، عمل کا رد عمل دیکھ، یہاں بیٹھ کے تم ذکر الہی کرو، اللہ عرش پہ تمہارا ذکر کرو، تم تنہائی میں کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تنہائی میں تمہیں یاد، اور تم مجلس میں بیٹھ کے کرو تو میں مجلس میں تم سے بہتر مجلس میں ملائکہ کے مجلس میں تمہارا ذکر۔ خیر تو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ، یہ قرآن کی اشاعت کے سلسلے میں دوسری چیز، ایک تو اشاعت ہے اس کے پیغام کو نشر کرنا اور اس کے الفاظ کو نشر کرنا، معنی و مطالب کو نشر کرنا، اس میں جو تکلیف آئے تو فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور دوسرا یہ ہے کہ اشاعت اس کی خاص اشاعت وہ ہے تمہاری کیفیت یہ ہو جائے، تمہاری فطرت ثانیہ یہ بن جائے کہ ہر وقت اللہ کو سفر میں حضر میں، یا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اور ایمان والو جب تمہارا تیر تلوار نیزہ بھالا سرحدوں پہ ٹکراؤ ہو کافر سے، واذکروا اللہ، اس وقت بھی ذکر اللہ، اے نہیں کہنا ساڑھے مٹی تو پلوان آلو چھولے کھا کے ہوئے جاؤ، اب اس وقت ملکہ یاد نہیں کرنا لے بے تو تو ڈوبے سلم تمہیں بھی لے کے ڈوبے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد، اس کو ہر کوئی بھی موقع مسلمان کا ایسا نہیں ہے۔ اور فرمایا بکرتن و اصیلا، صبح میں اور شام میں، بعض علی سے مراد نمازیں لی ہے، بکرتن سے فجر کی نماز، اصیلا سے ظہر و عصر کی نماز، من اللیل مغرب عشاء کی نماز ہیں۔ تو بعض مفسر فرماتے ہیں جب قرآن کی ان آیات کو نزول ہوا اس وقت تو 5 نمازیں نہیں تھیں، وہ تو اعلان نبوت کے 10ویں سال میں معراج ہوا ہے اور اس وقت 5 نمازیں ملی ہیں، تو اس سے پہلے کیا آتے ہیں، تو فرمایا اس سے مراد ذکر ہے، اس سے مراد یہاں پہ وذکر اسمہ سے مراد قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ، وہ کامیاب ہے جس نے اللہ کا ذکر، وہ کامیاب ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا۔ ذکر کیا ہے؟ امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، تلوار لٹکائی ہوئی ہے، ایک یہودی آ کے کہتا ہے میں یعصمک منی یا محمد، اے محمد اب آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا، تلوار پکڑ، یہ ذکر ہے، وہ کیفیت سے اللہ کے رسول میں اللہ اس کیفیت سے کہا، اس کے ہاتھ پہ راشا تاری ہوا، تلوار نیچے گری، آپ نے اٹھا کہا ہوں تو دراصل کون بچایا، میں نے تو میرا رب نے بچایا، سبحان اللہ۔ فرمایا وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ سجدہ بھی کر، رات کا کچھ حصہ سجدے سے، سجدے کے ذریعے سے بھی کوئی اللہ سے رابطے کی شکلیں بنا، ساری رات خراٹے لے کے نہ سویا رہے، وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کا من کچھ حصہ، من تمیز کے لیے آتا ہے کچھ حصہ، وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کا کچھ حصہ تو نماز کی شکل میں گزرے، وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیحات کی شکل میں رات، لمبی راتیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، بیٹھے
کمر تیری تھک جائے گی، نماز زیادہ نہیں پڑھ سکے گا، نماز فرض نہیں ہے، نفل ہے وہ تہجد، تاہم افادیت بہت زیادہ ہے، افادیت بہت زیادہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا فرض واجب سنت نہیں ہے، مستحب ہے، جس کو ایک طبقہ بدعت کہتا ہے۔ توجہ ہونا سے شیخ کے ہاتھ پہ کامل کے ہاتھ، وہ یار جس طرح فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی دھوبی ہوتا ہے، فیملی وکیل ہوتا ہے کہ رائے صاحب نے جب فون کر دیتا رب سے، وہ جناب ایک اور مقدمہ کر دیتا، ان کے میں نے پتہ نہیں ہے بس اس بات سے جانے کی روڈ کو نہیں۔ اس طرح ایک فیملی معالج ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر، اس کو پتہ ہے وہ چیزیں اس کا مزاج یہ ہے، وہ ڈاکٹر نصیر صاحب جناب، وہ میرے فیملی ڈاکٹر، وہ میں طبیعت خراب ہو تو میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب میری جیب میں آپ کے لیے کچھ حصہ آ گیا وہ لے لیں، اور آپ کو میری طبیعت کا پتہ ہے کوئی دوائی دے دیں بس، وہ کہ لو جی بس بخار کی شدت کیا فلاں کیا بس ٹھیک ہے مزاج کا پتہ ہے۔ تو اسی طرح ایک معالج ہو روحانی، وہ اس کو کہتے ہیں شیخ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بر صغیر کے بہت بڑے معالج گزرے، بہت بڑے روحانی معالج گزرے، ہاں بڑے بڑوں کے گھٹنے ٹکوائے، اور پھر بڑے بڑے لوگ ان کی گھاٹ پہ جا کر انہوں نے پانی پیا، الحمدللہ بڑے بڑے لوگوں نے۔ تو تفسیر ماضی والے مولانا عبد الماجد دریابادی، یہ دونوں علوم کا حسین امتداد، دینی علوم کے بھی ماہر تھے اور وہ مادی علوم کے بھی ماہر تھے۔ وہ بلاخر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھاٹ پہ پانی پینے گئے تو فرمایا تمہاری تفسیر ماضی کے اندر چند غلطیاں ہیں، اور فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ اشرف علی کہہ رہا ہے، میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں تفسیری علوم کو بھی جانتا ہوں، جب گفتگو کرنی ہے تو بھی کرنا، ان کی اشاعت کر پہلے اپنی اغلاط کی، پھر تمہیں اپنے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، پہلے غلطی کا اعتراف کرو یہ غلطیاں ہیں، اور کتابچہ بنا کے شائع کرو کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور اگر انج نہیں ماننی تو گفتگو کر لو میرا حسن میں آئی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح نماز تہجد فرض واجب سنت نہیں ہے، نفل ہے، مستحب ہے، اس کی افادیت بہت بڑی ہے، اس طرح شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کا فائدہ بہت ہے، وہ تمہیں لے کے چلے گا، سمجھائے گا مزاج کو دیکھ کے، تو وہ پھر تمہیں ذکر و اذکار کرائے گا، تو اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ یہ ہے بیعت کی حقیقت۔ فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ جو قرآن کا، آپ کی نبوت کا، میری توحید کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں، یہ لوگ دنیا کو پسند ہیں۔ اب جہاں تک یحبون عاجلہ اجرت سے، اس کے معنی دنیا جلدی جلدی جلدی، جنہوں سے پنجابی میں کاڑیاں لے بیٹھی جلد، اس سے مراد دنیا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو دنیا کا طلبگار ہے ہم جو چاہتے ہیں اتنی دنیا دے دیتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، اور جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو ہم آخرت دیں گے، اس کی کاوش کو قدر کی نگاہ سے دیں گے، پھر اس کی محنت سے زیادہ دیں گے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، جو آخرت کا ارادہ کرے۔ فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ دنیا کے سے پسند کرتے ہیں۔ آج کافر سے تو گلا نہیں، اس لیے کہ اس کا تو کل محنت کا میدان دنیا ہی ہے، جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے اس نے تو دنیا ہے۔ ہندو، فرانس، جرمن، اٹلی، سارے ممالک، یہ چائنا، جاپان، روس، اکثریت یہ ممالک ان کی طرف عوام وہ آخرت کو نہیں مانتی، وہ تو دنیا ہی ہے ان کے ساتھ۔ مگر افسوس در افسوس ہم آخرت کو مانتے ہیں، مگر ساری دوڑ دھوپ کا میدان ہمارا، جد و جہد کا میدان ہمارا یہ دنیا ہے، آخرت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من احب الدنیا اضر آخرتہ، جو دنیا کو محبوب بنائے گا آخرت کا نقصان کرے گا۔ وہ من احب الآخرۃ اضر دنیا ہو، اور جس نے اپنی محبوب آخرت کو بنایا وہ تھوڑا سا دنیا کا نقصان کر لے۔ یہ دیکھ پھر خود ہی فرمایا اب تم آخرت کو ترجیح دو دنیا کو، اس کے فائدہ زیادہ سوچو۔ فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ پسند کرتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں مبدا کا انکار تو نہیں کر رہے، یہ معاد کا انکار کرنے والے اور درمیانی زندگی شریعت کا انکار، وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑتے ہیں اس دن کو جو ان کے آگے آنے والا ہے، بوجھل دن۔ کیسا بوجھل، بڑا سخت بوجھل، بڑے بڑوں کو ہلا کے رکھ دے۔ میں نے پچھلے درس میں کہا قیامت میں ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب انبیاء کہہ اٹھیں گے ربی سلم ربی سلم، اتنا بوجھل دن۔ تو فرمایا یہ اس کو چھوڑ رہے ہیں، آخر اس کی کوئی تیاری نہیں، اس کی کوئی فکر، اس کے لیے کوئی سوچ بچار
کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. دنیا کی محبت نکل جائے تو آدمی آخرت کی تیاری کرے. جب دنیا ہی کو محبوب بنایا ہے، دنیا ہی سے محبت کر رہا ہے، اس کے لیے دنیا کے اندر کیا ہے؟ عالی شان رہنے کا محل ہو، عالی شان سواری ہو، اور عالی شان جنابری صنعت ہو. عالی شان وہ اگر 90 سال کی عمر بھی ہو رہی ہے تو اس وقت بھی ایک ذوق ہے کہ ایک فیکٹری اور لا رہی ہے، ایک کارخانہ اور نہ لگا لے. آج کل یہ کاروبار بہت اچھا، یہ نہ لگا لے. راس الدنیا کل خطیئہ، حب الدنیا راس کل خطیئہ، دنیا کی محبت وہ ہر خطا کی جڑ ہے، ہر خطا کی بنیاد ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جتنے آپ کا میری توحید کا انکار کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کو پسند کرتے ہیں. آگے فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا. اور انسان مشاہدے کی دنیا میں دیکھے جب قابل ذکر چیز نہ تھا تو ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا. ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارا مشاہدہ نہیں. وہ 50 سال والے 60 سال پہلے تو کہاں تھا، 100 سال والے 110 سال پہلے تو کہاں تھا. ہم نے تجھے سمیع و بصیر بنایا، ہم نے بنایا. اور ہم شاہد نبتلی وہ بنایا ہم نے، تو اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کر رہا ہم تیرے خالق، ہم بنانے والے. اسی کو اللہ نے جا بجا قرآن میں کہا ہے بلا هو الخلاق العلیم. ہاں وہی خلاق ہے. اللہ خالق کل شیء، سوائے چند دہریوں کے ساری دنیا اس پہ متفق ہے، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آج مشرکین مکہ سے پوچھے آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سارے کے سارے کہیں گے اللہ نے بنایا. لات عزا منات 360 ان کا نام نہیں ہے. اور ان سے پوچھے من نزل من السماء، آسمان سے بارش کو کس نے اتارا، سب کہیں گے اللہ. تو فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا. وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے اسرار کو اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کر دیا. جوڑوں کو مضبوط کر دیا، مضبوط کر دیا. آپ کو دیکھیں جناب جی بظاہر ایسا لگتا ہے جناب جی جیسے ایسی جناب جی آپ کی جو بٹن طرح رکھا ہوتا ہے، مگر جناب جی پوری آتما کے زور لا کے یہاں سے نکل دی کوئی. دماغ کو اتنا ہلاؤ اتنا ہلاؤ، اگر اور چیز ہو تو نکل کے باہر آ جائے. پھر کان کو کتنا مضبوط بنایا، ناک کو کتنا مضبوط بنایا، اور اس کا پورا نظام کہاں کتنا پیچھے رکھا. بینائی کا پورا نظام ایسا کہاں ہے، یہاں دماغ کے ساتھ. اگر آگے سے کچھ بھی لگے وہ بینائی اس کو صحیح سالم کریں گے. اور اگر اس کے ساتھ ہی پیوستہ ہوتا ہے اس کا نظام جو بینائی کا اصل نظام ہے تو ذرا سے لڑائی جھگڑے میں سارے کے ساتھ نابینے ہوتے. اور انداز لگائیں کتنا مضبوط بنا ہے انسان. یہ 50 60 70 100 سال چل رہا ہے اور نیچے چل رہی ہے انسانی بنائی چیز. جناب موٹر سائیکل بناتے ہیں ہم، وہ جناب 1 مہینے کے بعد جناب قاری صاحب انجن آئل بدلوایا تھا. کیوں جناب صاحب پہلے فکر چڑھا ہوتا ہے ڈرائیور کو گرم ہونا، کتابچہ بنا کے رکھا ہوتا ہے. اگر انجن آئل جناب لیٹ ہو گیا تو گڈی تو مارے گی، پڑ گیا انجن دوبارہ بنانا پڑنا ہے، انجن ختم. مارکیٹ میں ریٹ گر جائے گا، گاڑی کی ویلیو ختم ہو جائے گی. تو اے انسانی انجن، زبان بولی جا رہی ہے کہاں سے گری جا رہی ہے. وکیل بحث کر رہا ہے زبان کو استعمال کر رہا ہے، مولوی ساری گفتگو کر رہا ہے زبان کو استعمال کر رہا ہے، اور سیاستدان سارے گفتگو کر رہے ہیں زبان کو استعمال کر رہا ہے. اور 90 سال کی بڑھیا ہے، سارے اعضاء کمزور ہو گئے، زبان جو کہ تو چل رہی ہے. کیسا مضبوط ہو رہا ہے. 100 سال تک ایسے لوگ بھی ہیں اس وقت دنیا میں 1 سال 100 سال سے ابا عمر ہے چل پھر رہے، ایسے مضبوط اعصاب اللہ تعالیٰ. اچھا چلے اور ایک اور زاویے سے دیکھا جائے، ایک آدمی سیر ہو کے کھانا کھائے، سیر ہو کے کھانا کھائے اور لیٹ جائے تو عقل کا تقاضے کھانا باہر آنا چاہیے. جیسے باہر آتا ہے وہ اوندا لٹا دو، کمر پہ آدمی چڑھا دو، کھانا باہر آئے گا؟ کیوں؟ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، وشددنا اسرہم. اور ایک آدمی دیکھیں وہ اس بحث سے خارج ہے جو بیمار ہے، جو صحت مند ہے، اس نے سیر ہو کے پانی پیا افطاری. اب عقل کا تقاضے فوراً منہ تاڑنا چاہیے، وہ کون روک رہا ہے؟ بس اوقات پیشاب کا غلبہ ہوتا ہے، جب جوانی ہو تو 3 گھنٹے پیشاب کو روک لیتا آدمی پوری قوت کے ساتھ. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے انسان کو بنایا، ہم نے انسان کو بنایا، خالق بھی ہم نے، اور اس کے اعصاب کو کیسا مضبوط بنایا.
وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے ان کی طرح اور بدل دیں گے ہم، جب ہم چاہیں گے ان کی طرح بدل دیں گے۔ ہاں، اس پہ مسلم حضرات نے اس آیت کی راہ سے 3 تفسیریں کی ہیں، 3 مفہوم بیان کیے، توجہ۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ، ایک انسان کہتا ہے اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، انسان مر جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گوشت گل جائے گا، سڑ جائے گا، ہندوؤں نے سارے اپنے جنابری ان کو جلا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تبدیلا، جب چاہیں گے تبدیل کر کے پھر دوبارہ ہڈیاں بھی بنا دیں گے، گوشت بھی بنا دیں گے، اخروی اعتبار سے سب کو دوبارہ تبدیل کر دیں گے ہم جب ہم چاہیں گے۔ جب ہماری وصیت ہوگی اس وقت تک قبروں میں پڑے رہو گے، جب ہم اٹھائیں گے تو تبدیل کر کے دوبارہ پھر سے تک، ٹھیک ہے۔ دوسرا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب ہم چاہیں گے تو تمہیں تبدیل کر دیں گے۔ قرآن نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم قرآن سے اسلام سے منہ پھیر لو گے تو ہم تمہاری جگہ نئی قوم کھڑے کر دیں گے۔ افراد بھی اللہ لے کے آئے، قوم بھی لے کے آئے۔ عرب والوں نے نہ مانا تو اللہ نے مدینے کی قوم کو کھڑا کر دیا، مدینے والے سست ہوئے تو سلجوقیوں کو اللہ نے کھڑا کر دیا، وہ کاہلی کا شکار ہوئے تو ترکوں کو اللہ نے کھڑا کر دیا، وہ کاہلی کا شکار ہوئے تو ہندوستان کو کھڑا کر دیا، ویسے ویسی۔ پھر کہتے ہیں لوگ مصر عرب والوں پہ اترا، مصر والوں نے پڑھا، عمل ہندوستان والوں نے کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب ہم چاہیں گے تو ہم تبدیل کریں گے۔ یہ تو من حیث القوم ہے، افرادی اعتبار سے ابو جہل نے نہ مانا، پیغمبر کا اسلام کا سب سے بڑا دشمن کے مقابلے میں آیا، اور پھر کیا ہوا، اسی کے بیٹے اکرمہ کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ایسے ہی۔ ہاں، اور عتبہ پیغمبر کو گالیاں دی، تھوکا، کمینی حرکتیں کی، اور پھر بدر کے میدان میں آیا اور وہاں پہ اس پہ کانٹا اترا اور اللہ نے اس کے بیٹے حذیفہ کو کھڑا کر دیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب ہم چاہیں۔ اور کیا ہوا، ولید بن مغیرہ جس کا پیچھے سورہ قیامہ میں ذکر ہے، جس کو اس زمانے کا وہ جناب اس زمانے کا سیٹھ تھا، جزیرۃ العرب کا، ہاں اس زمانے میں آج کے اعتبار سے کروڑوں جنابری اس کے پاس زر مبادلہ تھا، طائف کے اندر اس کے باغات تھے، وہ ہزاروں اس کے ملازم، اتنے اس کے نوکر چاکر تھے اور 10 بیٹے تھے، ان ساری چیزوں پہ ناز کرتا تھا، وَبَنِينَ شُهُودًا، مال بھی اولاد بھی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور پھر کیا ہوا، اسی کا بیٹا جناب خالد، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب ہم چاہیں گے تبدیل کر دیں گے۔ پھر کیا ہوا، وہ بیٹا وہ فاروق اعظم اور صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کمانڈر کی حیثیت سے لڑتا رہا، اور پیغمبر نے اسی کو خطاب دیا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے میرا خالد ایک تلوار ہے، اسی کو کہا۔ یہ ولید کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا، مغیرہ کا پوترا ہے، ہاں ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید بن مغیرہ، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پہ آسمان بھی رشک کرتا تھا، زمین بھی ناز کرتے تھے، اندازہ لگا۔ اور پھر وہ جنگ قاسیہ، فلاں جنگ کا پلٹ کے رکھ دیا، جنگ کے نقشے کو سے کہا جناب نے مسلمان کی کافروں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے، فرمایا میں نے 50-60 بندے دے دو، کیا کر رہے ہو، فرمایا وہ سارے مردے ہیں، ہم زندہ ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد مردے، کافر مردہ ہوتا، ہم زندہ، ہم کافی ہیں۔ اور ایک ایسا موقع بھی آیا جب ان کے سامنے جناب نے کافر آیا تو وہ ان کو کہنے لگا یوں ہے کہ نصیحت نہ کر، میں تلوار کٹ تو مقابلے چاہتے ہیں ہونی تیروں جناب نہیں ہونی، جناب قیمت چکا دیں گے، تیروں دسنا کہ میں کون ہوں، ہم کس کے ماننے والے ہیں، کس کے غلام ہیں، تجھے بھی بتا دیں گے۔ کافر کہتا ہے وہ ایسا کرو کہ ہمیں نصیحتیں نہ کر، باہر نکل ہونی تیروں پتہ لگ گئی کی باتیں، یہ ہے کس کا بیٹا ہے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، تو من حیث القوم اور افرادی طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ تیسرا فرمایا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، اگر تم نافرمانی سے بعد نہیں آؤ گے تو ہم تم میں سے بہت سوں کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ، ہم جب چاہیں گے تبدیل کر دیں گے، جب ہم چاہیں گے تبدیل کر دیں گے۔ تم ناشکری کرو گے تو تمہاری کسی کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا جائے گا۔ یہودیوں کی بگڑی کہ نہیں، آج بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، آج بھی بہت سے۔ سن 70 کی دہائی میں بہاولپور میں ایک عورت کی شکل بدلی تھی،
پتہ یہ چلا کہ ابو بکر و عمر کا نام لے کے کسی بدبخت شیعہ صاحب نے عامل نے نام دیے کہ تیرے اولاد نہیں ہوتی. اس نے کہا ان دونوں پہ پاؤں رکھ کے ننگے غسل کرنا ہے. بعد میں پتہ چلا شکل بدل گئی. ان کا کیا ہوا؟ ان کا جی یہ عمل کرتی تھی. اس میں دیکھا تو ابو بکر عمر کے نام اللہ تعالیٰ دکھلاتے رہتے. وجعل منهم القردة والخنازير. اللہ تعالیٰ بندر و خنزیر. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. جب ہم محنت چھوڑ دیں گے تو ہماری اولادوں میں کوئی حامد غاب بھی پیدا ہوگا, کوئی اور پیدا ہوگا. یہ جناب سلمان رشدی کون ہے, فلاں کون ہے, فلاں کون ہے, سارے کے سارے مسلمانوں کی اولاد. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ. فرمایا ان هذه تذکرہ, بے شک یہ نصیحت ہے. هذه یہ قرآن, هذا بصائر للناس, یہ انسان کے لیے باعث بصیرت بھی ہے. دیکھو اس سے غور و فکر کرو, اپنے اندر غور کرو. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے اندر جی میں دلائل ہیں میری وحدانیت کے, میری خالقیت کے, تمہارے اندر دلائل. غور کرو, آنکھ کے نظام پہ غور کرو, ناک کے نظام پہ غور کرو, اپنی تخلیق پہ غور کرو. 3 اندھیروں میں تمہاری پرورش کی. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, تمہاری شکم مادر ماں کے پیٹ میں جھلی کے اندر رحم میں تمہیں تمہاری تصویر کس نے بنائی؟ کوئی ماں کا لال سائنسدان تصویر بنا کے کون ہے؟ وفی انفسکم. تو آفاق میں دلائل ہے اللہ کی وحدانیت کے, تمہارے اندر دلائل. ان هذه تذکرہ, یہ قرآن کا پیغام, ذرا اس کو پڑھ کے دیکھو تو اس میں نصیحت والی بات ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ, جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ. ہم نے دونوں راستے وعدے کر دیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستے وعدہ کر دیا, یہ جنت کا راستہ ہے, یہ جہنم کا راستہ ہے, یہ رحمانی راستہ ہے, یہ شیطانی راستہ ہے, یہ میری یہ وہ تعلیمات الہیہ اس کا راستہ ہے. آپ اپنی مرضی سے اس کو اختیار کرو. فمن شاء. اور انسان کو رائے سب توجہ, بڑی ایک چھوٹی سی بات سمجھانے لگا ہوں. اب انسان کو مکمل اختیارات بھی نہیں دیا اور مکمل دست و ہاتھ پاؤں باندھ کر کے بے کس و بے بس بھی نہیں کیا. بے کس و بے بس بھی نہیں بنا. تو ایک آدمی سے جبراً کام کرایا جائے اس پہ تو مواخذہ نہیں ہے اس کا. آپ بتائیں کہ اگر ایک آواز یہاں سے پکڑ کے اور ٹھڈے مار کے اس کا روزہ توڑوا دیا تو اللہ کیا مواخذہ ہے اس کا؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور تھپڑ مار کے اور اس کو بغل گیر ہو کے اس کا رخ موڑ کے اٹھا کے ادھر لے گئے, نماز توڑ دی, اس پہ اللہ کے یہاں مواخذہ ہے؟ جبر ہے. ایک آدمی کا ہاتھ بچہ ہے, اس کو جبراً 5 کلو وزن تھما دیا, راستے میں گر گیا, اب اس کو مارنے لگے. عقل تو کام ملے, بچے کو 5 وزن چکے جانا کیوں مارنے ہیں؟ ایک آدمی کے ہاتھ میں راشا ہے اور اس کو پلیٹ تھما دی اور وہ گر گئی تو ہر آدمی عقل آدمی کیا کہے گا؟ تو بیمار ہے, ہاتھ میں راشا, اسے کیوں جناب اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. تو انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے, ہم اختیار دیا کرتا ہے. انا ہدیناہ السبیل, یہ راستہ ہے, پیغمبر کی تعلیمات وعدے کر رہی. اور ایسا بھی نہیں کہ ہم جو چاہیں زمین و آسمان کے نظام کو دھڑم تختہ کر دیں, نہیں, اس کے درمیان میں روک بھی دیا گیا, مکمل اختیار بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کسی نے حضرت تقدیر کا مسئلہ, فرمایا کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ ذرا سمجھائیں کیا بات ہے, کیا شان ہے حضرت علی. تو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ, فرمایا ٹانگ اٹھاؤ, اٹھائی, دوسری اٹھاؤ, نہیں گر جاؤں گا. فرمایا اتنا اختیار دیا. مکمل اختیارات بھی نہیں ہیں اور مکمل بھی بے بس بھی نہیں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہ قرآن کا, نبی کا راستہ واضح ہے, جس کے جی میں آئے قبول کرے اللہ کی توحید کو اور نبی کی رسالت کو, قرآن کی صداقت پہ ایمان لائے, اور جس کا جی چاہتا ہے کفر. اگر انسان بالکل مجبور ہوتا تو کیا مطلب پوچھنا میرے اختیار میں کچھ نہیں, اور یہ بھی نہیں اس کو سارے اختیار دے دے, زمین و آسمان کے دام دھڑم تختہ ہی کر دے, اتنا بھی نہیں ہے. فمن شاء اتخذ, ہم نے ہدایت کا اور راستہ واضح کر دیا. اب جس کے جی میں آئے اتخذ الی ربہ سبیلا, اپنے رب کی طرف راستہ لے لے, ہدایت قبول کر لے, میری توحید کو مانے, میرے نبی کی رسالت کو مانے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, اور دنیا کے اختیارات کے نشے میں کوئی یہ نہ کہے کہ میری مرضی. وما تشاءون, مشیت اللہ کی کار فرما. مشیت کس کی کار فرما؟ یہ جا بجا اللہ نے کہا, جا بجا اللہ سورہ انفطار میں ہے, وما تشاءون الا ان شاء اللہ, اور بھی آیات میں ہے. اصل میں مشیت کس کی کار فرما ہے؟ مقدمہ ہم نے بہت ذہین اور بلا کے غضب ناک وکیل کو دیا, کامیابی ضمانت نہ ہوئی. ما تشاءون الا ان شاء اللہ, بری نہ ہوا ریسب, ما تشاءون, ریسب کہیں گے میں نے دلائل کا بار لگا دیے, نہیں ہو رہا.
اور جج بھی بسا اوقات کہتا ہے کہ یار جیتے کرتا ہے زمان پر سمجھ نہیں آنٹی زمان تو نہیں دے رہا، ایسا ہوتا کیوں نہیں ایسا؟ ہاں بادشاہ اللہ حکیم، وہ ارسطو ابن سینا جتنا بڑا کیوں نہ ہو، لقمان حکیم کیوں نہ ہو، پڑیوں پہ پڑی دے، صحت کیوں نہیں ہو رہی، ہما تشاؤ الا ان یشاء، ساری بہترین حل چلائیں، بہترین پانی ڈالیں، بہترین اس کے اندر وہ کھاد شاد ڈالیں، زمین غلہ کیوں نہیں دے رہی، ہما تشاؤ الا ان یشاء۔ مسیح اصل مشیت کس کی کار فرمایا؟ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے اور وہ حکیم بھی ہے، حکمت حکیم ہے، اور حکمت کی بنیاد پر وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وہ جس کو چاہتا اپنی رحمت میں داخل اسی کو کرے گا جو ہدایت کی طرف آئے گا، ہدایت اسی کو ملے گی جو طلب لے کے آئے گا، بے طلبوں کو ہدایت۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ ظالم کون ہے؟ توجہ، ظالم کی تشریح، ان الشرک لظلم عظیم، ساری دنیا کا مشرک ظالم ہے، ساری دنیا کا مشرک ظالم ہے، اور والکافرون هم الظالمون، ساری دنیا کے کافر کیا ہیں؟ ظالم۔ مشرک بھی ظالم ہے، کافر بھی ظالم ہے، اور حقوق العباد کو پامال کرنے والا بھی ظالم۔ مسلمان کے ماورا کافر ظالم ہے کرنے، تو پہلے تینوں دم کریں گے، تیری عقل صحیح ہوئے پھر انہوں دم کریں گے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر بھی ظالم اور مشرک بھی ظالم، اور تیسرا ادنا ظالمی جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جو اسلام قبول کر کے کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کے اسلام قبول کر کے پھر حقوق العباد کو پامال کر رہا ہے، علی وہ چھوٹا ظالم ہے، ہم اس کو بڑا ظالم سمجھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس ظالم کی بالآخر نجات ہو جائے گی، کفر والے ظالم کی، شرک والے ظالم کی نجات نہیں ہوگی۔ اس کی تو ایسے بھی ہو جائے گی کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں، اس کے گناہ اس کو دے دی جائیں، ایسے بھی ہو جائے گا، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے راضی کر دیں گے، اس کو راضی کر لیں گے۔ یا نہیں ہوتا؟ رائے صاحب کی ساری زندگی گزر کی صلح کراتے ہیں تو پھر دیکھو ہو جاتا ہے جو معاملہ رفع تو اللہ تعالیٰ صلح کرا دیں گے۔ کیسے صلح کرائیں گے؟ ابھی میں تینوں جو جنت دے دوں تینوں ایڈی بڑی، پھر تو خوش ہے، اللہ میں خوش ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر معاف کر دیں گے، ہیلو وہ معاف کر دے گا، اللہ اس کو جنت دیں گے اپنی طرف سے، اس لیے کہ اس کو جنت دینے کے موڈ میں ہے اللہ تعالیٰ، مگر انصاف کا ترازو ہوگا، اب اس سے صلح کرائیں گے، اس کو جنت بن نہیں رہی، جس معیار کی وہ چاہتا ہے وہ نہیں بن رہی، اس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم اپنی طرف سے دیں گے۔ یہاں نہیں ہوتا کہ اے جناب تو صلح کر لا، تو اے جی اے انہیں کیا دے دے گا، انہیں کہ نہیں دے گا میرے کو ڈالی گا، تو صلح تو کر لو جی، پھر پنچوں کو اپنی طرف سے بھی کبھی تیرا پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے نا، صلح جو کی ہے زبان پہ رہنا ہے نا، تو صلح کرا دی تو معاملے سیدھا سیدھا کر دیا، کیوں جی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس لیے اس میں گنجائش ہے، جس نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد جو ظالم ہے، کفر والے ظلم کی گنجائش ہے، مشرک کے ظلم کی گنجائش ہے، اس کو ہم پہلا درجہ دے رہے ہیں، اس کو کل بات کو ہے، یہ تیسرا درجہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ جل جلالہ و والو نے آج کے درس میں جو سمجھایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، اس دنیا کو یہ لوگ کافر پسند کرتے ہیں، اور مسلمانوں سے کہا حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر بنیاد، ہر برائی کی جڑ ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کی محبت ہمیں نصیب، اللہ اپنی محبت، پیغمبر کی محبت، قرآن کی محبت، اسلام کی محبت، شریعت کی محبت اور آخرت کی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب ہے۔